اس کو چھوٹا کر دیں. اوپر بس. آواز بلند صلوات. تھوڑا سا اوپر کر دیں بس. پیچھے بس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صلوات پڑھیں اللہ. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پوری زندگی میں اور پوری زندگی کے ہر سال میں، ہر سال کے 365 دن میں کسی نہ کسی بہانے سے ذکر اہل بیت سے مربوط کیا ہوا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پورے سال ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں رکھا. کبھی محرم میں، کبھی سفر، کبھی ربیع الاول، اور اس طریقے سے ذی الحجہ تک اپنے منصوص مخصوص مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں کے ذکر کے ذریعے اصل میں اپنے ذکر سے متصل کیا ہوا ہے.
اور یہ جو ہم پورے سال کبھی حسین ابن علی کا تذکرہ، کبھی حسن مجتبیٰ کا تذکرہ، 12 ائمہ کا تذکرہ، ہر تذکرے میں علی کا تذکرہ، اور علی کا تذکرہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ علی علی کر کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیا ہے، اس لیے کہ بغیر علی اعلیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی میں نے ابھی چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مجمع مختصر ہے لہٰذا گفتگو بھی مختصر رہے گی کہ بہت مختصر سی آیت تو بہت طویل ہے، لیکن میں نے آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس میں اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیے آیت کا تیور کیا ہے، آیت کی شدت کیا ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، سب ہے میرے ساتھ؟ مجلس سننے بیٹھے ہیں تو یقیناً ساتھی ہوں گے، اور ایک ایک لفظ پر غور بھی فرمائیے گا اور مجھے رسید بھی بھیجتے رہیے گا، وہاں سے رسید بھیجتے رہیے گا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ابھی حسنین بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہاں پر اکثریت ہے ایمان والوں کی، اسلام والوں کے شہر میں اس محلے میں اکثریت ہے ایمان والوں کی، تو میں نے کہا ایمان والے جہاں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں حسین کے گھر میں بہت کم تعداد نظر آتی ہے۔ اگر یہاں سب اکثریت میں تھے تو اس وقت حسین ابن علی کا گھر جو ہے ایمان والوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ کعبے کے گرد رہنے والوں کو کعبے کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے، تو بہت سے حضرات جو اب تک آس پاس رہ رہے ہیں نا کعبے کے، انہوں نے اب تک حج ہی نہیں کیا ہے، سامنے کی بات ہے، روزانہ دیکھ لیں، کبھی نہ کبھی حج کر ہی لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بھائی یہ بات تسلیم کی جائے جہاں سے میں نے ذکر شروع کیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں اپنے آپ سے مربوط کیا ہوا ہے، یعنی کسی اور کے پاس، کسی اور مسلک میں، کسی اور مشرب میں آپ دیکھیے تو یہ بہانے نہیں ہیں، یہ وسیلے نہیں ہیں، یہ واسطے نہیں ہیں۔ کبھی وہ چاہتا ہے کہ حسین کے ذکر کے ذریعے مجھ اللہ کا تذکرہ کرو، کبھی چاہتا ہے حسن کے ذکر کے ذریعے مجھ اللہ کا تذکرہ کرو، کبھی چاہتا ہے علی کے ذکر کے ذریعے، کبھی چاہتا ہے زین العابدین کے ذکر کے ذریعے، کبھی کچھ بھی نہ ہو تو بس وہ 27 رجب اور 28 رجب کو حسین کے سفر کے ذریعے چاہتا ہے کہ سفر حسین کے ذریعے تم میری طرف سفر اختیار کرنا شروع کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ مختصر سی آیت میں نے آپ کے حوالے کی ہے، تو اس آیت کے ذرا تیور دیکھیے گا اور صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا اور اس سے پر چھوڑ دینا ہے کہ گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اللہ بات کر رہا ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب لفظ ایمان جہاں آ جاتا ہے تو اس کے اندر سب کچھ شامل ہے، یعنی اس میں توحید کا اقرار بھی شامل ہے، اس میں رسالت کا اقرار بھی شامل ہے، اس میں امامت و ولایت کا اقرار بھی شامل ہے، اس میں اصول دین بھی سارے شامل ہیں، اس میں فروعات دین بھی سارے شامل ہیں، اس میں جتنے 114 صحیفے ہیں ان پر ایمان بھی شامل ہے، چاروں جو کتابیں آسمانی اتری ہیں صحفائے آسمانی ان پر ایمان بھی شامل ہے، 1,24,000 انبیاء پر بھی ایمان شامل ہے، ان انبیاء کے اوصیاء پر ایمان بھی شامل ہے۔ یعنی لفظ ایمان والا جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سب پر ایمان ہے، توحید پر بھی، رسالت پر بھی، ولایت پر بھی، اصول پر بھی، فروع پر بھی۔ اب عجیب بات ہے کہ ایک بار اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا، اور بالکل میرے ساتھ ذہن سے ذہن جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو قرآن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقلیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اقلیت ہوتی ہے وہ عقل زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں اکثریت ہوتی ہے وہ عقل کم ہوتی ہے۔ تو آپ چونکہ اقلیت میں ہیں تو میرا جملہ آپ تک پہنچے گا کہ بات یہ ہے کہ جب ایمان والوں کو مخاطب کر لیا، اے ایمان والو، یعنی وہ اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم توحید پر بھی ایمان رکھتے ہو، رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہو، ولایت و امامت پر بھی ایمان رکھتے ہو، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہو، عدل پر بھی ایمان رکھتے ہو، 1,24,000 انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کے اوصیاء پر بھی
ایمان رکھتے ہو، اولیاء پر بھی ایمان رکھتے ہو، شہداء پر بھی ایمان رکھتے ہو، صالحین پر بھی ایمان رکھتے ہو، صدیقین پر بھی ایمان رکھتے ہو، نماز پر بھی تمہارا ایمان ہے، روزے پر بھی تمہارا ایمان ہے، حج پر بھی ایمان ہے، زکوٰۃ پر بھی ایمان ہے، جہاد پر بھی ایمان ہے، امر بالمعروف پر بھی تمہارا ایمان ہے، نہی عن المنکر بھی تمہارا ایمان ہے، ولایت پر بھی تمہارا ایمان ہے، برات پر بھی تمہارا ایمان ہے، سب کچھ تصدیق کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر جملہ پہنچا ہے، جب پہلی بات یہ کہہ دیا، دیکھیں آیت کیا ہے، اب میں لفظ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں، کیا ہے لفظ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے آیت کیا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پروردگار تو نے پہلے تو ہمیں ایمان والا کہہ دیا، اب کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ ایمان والے تو ہیں ہی ایمان والے، کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ تو اسی بات کی طرف عالم اسلام کی توجہ ہم 1400 برس سے مبذول کرا رہے ہیں کہ صرف ایمان لانا ہی مقصد نہیں ہے، صرف ایمان لانا ہی مقصود نہیں ہے، صرف ایمان لانا ہی منزل نہیں ہے۔ جب اللہ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو اب دوسری منزل پر جب لفظ ایمان والا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کو جان لیا، اب اس کو پہچاننا بھی شروع کر دو۔ سلامت رہے آپ، خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیے میں چاہوں تو آپ کے سامنے 2-3 لطیفے بھی سنا سکتا ہوں، 2-3 واقعات، 2-3 معجزات بھی، اور یوں ٹائم پورا کر کے میں ممبر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک پڑھا لکھا موضوع آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اب یعنی ایمان لے آئے تو دوسری مرتبہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا، اب لا الہ الا اللہ کو پہچانو، اب محمد رسول اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور معرفت کے بغیر دین نامکمل ہے۔ چند لوگوں نے بے شک کہا معرفت کے بغیر دین نامکمل ہے، یعنی جب تک معرفت نہیں ہوگی تو لاکھ آدمی زمین پر ٹکریں مارتا رہے، وہ ٹکریں ہی رہیں گی، سجدہ نہیں کہلائے گا۔ وہ ٹکریں ہی رہے گی، سجدہ نہیں کہلائے گا۔ مثلا ہم نے لفظ استعمال کیا حق، پورا عالم اسلام اس لفظ کو جانتا ہے کہ حق ہے اور قاف حق، یعنی بہت شدت کے ساتھ ہو حق کے نعرے لگا کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ حق ہے، جہاں آپ کو لکھا ہوا مل جائے، کہیں پڑھا ہوا مل جائے، کسی کتاب میں مل جائے، کسی کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، تو یہ لفظ آپ کے جاننے کی منزل پر آ گیا۔ لیکن جب کہا جائے کہ حق کو پہچانو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے حق کو پہچاننے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں، اس لیے کہ لفظ حق زبان رسالت سے ادا ہوا ہے۔ جب لفظ حق زبان رسالت سے ادا ہوا ہے تو لفظ حق پہچانا بھی جائے گا زبان رسالت سے۔ تو اب یہ حق ہے کیا؟ تو حق کی ایک طویل فہرست ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک لفظ کا ظاہر ہوتا ہے، کوئی تیزی سے بات تو نہیں ہو رہی، آپ کو باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بہت تیزی سے بات کر رہا ہوں اور آپ تک یہ جملے نہیں پہنچ رہے۔ میرا انداز ہی یہ ہے، کبھی تیزی سے اور کبھی رک رک کر، اس لیے کہ قرآن نے بھی کبھی تیزی سے بات کی ہے، کبھی ٹھہر ٹھہر کر بات کی ہے۔ تو جہاں مجھے ٹھہرنا ہوگا میں ٹھہر جاؤں گا۔ صرف لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ ہے حق، صرف مثال دے رہا ہوں، لفظ ہے حق، حق جاننے کی منزل پر بھی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ حق کو پہچانو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے لفظ حق کہہ دیا اور اپنی طرف سے تم نے کچھ بھی حق بنا لیا، تم نے کچھ بھی اپنی طرف سے حق بنا لیا۔ مثلا اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، علی بیٹھے ہیں ممبر سلونی پر، اور علی جب ممبر سلونی پر بیٹھے ہیں تو علی کے سامنے کوئی جہلا ہی نہیں بیٹھے تھے، بلکہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہر مذہب ہر مسلک کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، ہر دین کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کے سامنے علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ ایسے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار؟ جی ذرا سلامت رہے، ایسے میرا ساتھ دے دیں کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے۔
کس حد تک مجبور ہے اور کس حد تک مختار ہے۔ اب علی ابن ابی طالب نے ایسا فلسفہ دیا ہے کہ کائنات میں علی سے پہلے نہ دیا کسی نے اور نہ علی کے بعد کوئی فلسفہ دے سکتا ہے، اور ایسا فلسفہ ہے کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، جس کی رد بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جب علی کہہ دے تو وہ بات وہی ہے کہ یہاں کا علی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اصل میں اس کی زبان اپنی زبان ہے ہی نہیں، آسمان والے کی زبان بولا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ سے پوچھا جاتا تو اللہ بھی وہی جواب دیتا کہ جو اللہ کے اس ولی نے جواب دیا ہے۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے۔ ایک بار میرے مولا علی نے جھومتے ہوئے کہا کہ سنو، جب یہ دنیا بنی ہے، یہ دنیا بنا دی گئی ہے، تو اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں حق اور باطل کا مارکا رہے گا۔ علی کے جملوں کو ضائع نہ کیا کریں، جب بات آ جائے کہ مولا علی کا جملہ ہے تو سب پر بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں یہ دنیا بن گئی، اس دنیا کا مقدر ہے، اس دنیا کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہاں حق اور باطل ٹکرائیں گے، یہاں حق اور باطل کی جنگ ہوگی، یہاں حق اور باطل کا مارکا ہوگا۔ کہ اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں حق اور باطل ٹکرائیں گے۔ اب علی نے کیا سوال کیا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار۔ علی نے بات کہاں سے شروع کی؟ کہا سنو، یہ دنیا بنا دی گئی تو لوح پر قلم نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہاں حق اور باطل کا مارکا رہے گا۔ اب تم اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا میں آ گئے تو اب مجبور ہو کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ مشکل تو نہیں ہے موضوع؟ ماشاءاللہ مشکل پہ کہہ رہے ہیں یا آسان پہ کہہ رہے ہیں؟ ہے نا، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ علی نے کہا یہ دنیا بن گئی، اس دنیا کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہاں حق اور باطل ٹکرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتانا چاہتے ہیں میرے مولا کہ اب انسان کتنا مجبور ہے، کتنا خود مختار۔ تو کہا سنو، یہ دنیا بن گئی، یہاں حق اور باطل کا مارکا رہے گا۔ تم اس دنیا میں بھیج دیے گئے، مجبور تم اتنے ہو کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا، مجبوری ہے، چاہو یا نہ چاہو۔ اور مجھے آپ بتائیں یہاں سے لے کے آخری آدمی تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب اس مارکے کا حصہ ہے یا نہیں؟ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ستارہ پرست ہو، چاہے آفتاب پرست ہو، چاہے مہتاب پرست ہو، چاہے انجم پرست ہو، چاہے شجر پرست ہو، چاہے خدا پرست ہو، چاہے خود پرست ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب حق اور باطل کے مارکے کا حصہ ہیں۔ اب جملہ آگے بڑھاؤں اور آپ کی اجازت ہے۔ کہا چاہو یا نہ چاہو مجبور ہو کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا۔ تو علی نے کہا کہ اختیار اتنا ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ سلامت رہے آپ، توجہ فرمائی آپ نے۔ کہا مجبوری یہ ہے کہ مارکے کا حصہ بننا پڑے گا، اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تمہارا کان پکڑ کے تمہیں حق کی طرف نہیں لائے گا، قدرت تمہارا بازو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے تمہیں حق کی طرف نہیں لائے گی۔ قدرت صرف یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ قدرت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ سویرا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ قدرت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ صاف راستہ ہے اور اس راستے میں کنواں ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو صاف راستے پہ جاؤ، چاہو تو گڑھے میں گر جاؤ، چاہو تو سویرے کی طرف جاؤ، چاہو تو اندھیرے کی طرف جاؤ، چاہو تو حق کی طرف جاؤ، چاہو تو باطل کی طرف جاؤ، چاہو تو سچ کی طرف جاؤ، چاہو تو جھوٹ کی طرف جاؤ، اور چاہو تو شام والے کی طرف جاؤ، چاہو تو کوفے والے کی طرف جاؤ۔ کیا مرضی ہے تمہاری؟ اب تمہارا کان پکڑ کے تمہیں حق کی طرف گھسیٹ کے نہیں لائیں گے۔ تو اب حق اور باطل کا مارکا ہے، اور پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تھا کہ حق ہے۔ تو اب حق کی اپنی تعریف نہ بنا لینا، تعریف حق بھی پیغمبر ہی سے پوچھی جائے گی۔ تو یا رسول اللہ یہ حق کیا ہے؟ کہا حق جاننے کی منزل پر میں نے لفظ کی صورت میں ادا کر دیا، اب آؤ میں پہچنواتا ہوں کہ حق ہے کیا، اور حق کی تعریف کیا ہے، حق کی توصیف کیا ہے، حق کی معرفت کیا ہے، حق کی تنزیل کیا ہے، حق کی تعویل کیا ہے، حق کا حدود اربع کیا ہے، حق کا محیط کیا ہے، حق کی لامحدودیت کیا ہے، حق کا غصب کیا
ہے, حق کا اقتدار کیا ہے, حق کا اختیار کیا ہے, حق کی قدرت کیا ہے, حق کی زبان کیا ہے, حق کے شمائل کیا ہے, حق کے حمائل کیا ہے, حق کی سیرت کیا ہے, حق کا کردار کیا ہے, حق کا علم کیا ہے, حق کا علم کیا ہے. آپ تو میں بتاتا ہوں, ایک بار پیغمبر نے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے حق کی فہرست گنوائی. کہا سنو, دنیا میں بہت کچھ حق ہے, اور جس وقت آپ مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو شانہ ہلا ہلا کر حق کی فہرست بیان کی جاتی ہے کہ سنو سنو اور سمجھو کیا کیا حق ہے. کہا یہ قبر حق ہے, اس قبر میں منکر نکیر کا آنا حق ہے, سوال منکر نکیر کا حق ہے, یہ آسمان بھی حق ہے, یہ زمین بھی حق ہے, یہ ملائکہ بھی حق ہیں, یہ تمام فرشتے بھی حق ہیں, یہ 1,24,000 انبیاء بھی حق ہیں, یہ شہداء بھی حق ہیں, یہ صالحین بھی حق ہیں, یہ صدیقین بھی حق ہیں, یہ لوح بھی حق ہے, یہ قلم بھی حق ہے, یہ عرش بھی حق ہے, یہ کرسی بھی حق ہے, یہ سدرہ بھی حق ہے, یہ طوبہ بھی حق ہے, یہ جنت بھی حق ہے, یہ جہنم بھی حق ہے, یہ تمام چیزیں کتبہ آسمانی حق ہیں, توریت بھی حق ہے, زبور بھی حق ہے, انجیل بھی حق ہے, قرآن بھی حق ہے, صحائف آسمانی بھی حق ہیں, جتنے انبیاء پر صحیفے اترے ہیں سب کے سب حق ہیں, سچ بھی حق ہے. اور جہاں جہاں تمہیں نظر آ رہا ہے, مشرقوں میں مغربوں میں زمین سے لے کر آسمان تک سب کا سب حق ہے. تو ایک بار پیغمبر نے کہا صرف یہی نہیں بلکہ ان الرسول حق, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھی حق ہے. جب پیغمبر نے ساری حق کی فہرست گنوائی کہ زمین بھی حق ہے, آسمان بھی حق ہے, سدرہ بھی حق ہے, طوبہ بھی حق ہے, شجر طوبہ بھی حق ہے, جنت بھی حق ہے, انبیاء بھی حق ہیں, شہداء بھی حق ہیں, صالحین بھی حق ہیں, لوح بھی حق ہے, قلم بھی حق ہے, عرش بھی حق ہے, کرسی بھی حق ہے, جبرائیل بھی حق ہے, اسرافیل بھی حق ہے, اسرائیل بھی حق ہے, میکائیل بھی حق ہے. تو سب گنوانے کے بعد کہا تمہیں پتا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. توجہ فرمائی آپ نے. جب فہرست حق پیغمبر نے گنوا دی تو ایک بار کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حق کیا کہ جاننے کی منزل اور ہے اور حق کے پہچاننے کی منزل اور ہے. حق کو جاننا ہے تو 2 حرف کا مجموعہ ہے, حق ہے اور کاف, اور حق کو پہچاننا ہے تو علی, اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو اب جیسے ہی پیغمبر نے کہہ دیا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. جب رسول نے کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آدم بھی علی کے ساتھ, نوح بھی علی کے ساتھ, ابراہیم بھی علی کے ساتھ, موسیٰ بھی علی کے ساتھ, عیسیٰ بھی علی کے ساتھ, لوح بھی علی کے ساتھ, قلم بھی علی کے ساتھ, عرش بھی علی کے ساتھ, کرسی بھی علی کے ساتھ, اسرائیل بھی علی کے ساتھ, اسرافیل بھی علی کے ساتھ, میکائیل بھی علی کے ساتھ, جبرائیل بھی علی کے ساتھ, طوبہ بھی علی کے ساتھ. نہیں, پیغمبر نے یہی تھوڑی کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. خدا کی قسم خیریت ہو جاتی اگر بات یہیں رک جاتی. جیسے ہی کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ, بے اختیار پیغمبر نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتا جا. کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. تو اب جدھر علی مڑیں گے ادھر حق مڑے گا. بولی ہاں یا نہیں؟ جدھر جدھر علی مڑیں گے ادھر ادھر حق مڑے گا. تو کیا دوبارہ فہرست گنواؤں حق کی؟ انبیاء بھی حق ہیں, شہداء بھی حق ہیں, تو جدھر علی مڑیں گے ادھر انبیاء مڑیں گے. علی آگے ہیں, انبیاء پیچھے ہیں. علی آگے ہیں, عرش پیچھے ہے. علی آگے ہیں, کرسی پیچھے ہے. علی آگے ہیں, لوح پیچھے ہے. علی آگے ہیں, قلم پیچھے ہے. جملہ آگے آپ نے غور نہیں کیا. علی آگے ہیں, کرسی پیچھے ہے. علی کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سمجھ رہا ہے, کوئی نہیں سمجھ رہا. علی آگے ہے, کرسی پیچھے ہے. کرسی علی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے, تخت علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. علی منبر پہ آئے تو آخری زینے کو پار کرتے ہوئے عرشے پر بیٹھ گئے. عرشے پر بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے, علی وہاں آ کے بیٹھ گئے. کسی نے اعتراض کیا کہ نہ پہلے کا احترام کیا, نہ دوسرے کا احترام کیا, نہ تیسرے زینے کا احترام کیا. آپ اچانک جا کے اس مقام پر بیٹھ گئے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے.
آپ کو چاہیے تھا سب سے نیچے والے زینے پر بیٹھتے۔ علی نے جلال کے عالم میں کہا بھائی یہ تو لکڑی کا تختہ ہے، میں تو رسول کے کاندھے پر بیٹھا کرتا تھا۔ تو ممبر بھی علی کے پیچھے، کرسی بھی علی کے پیچھے۔ تو علی نام ہے حق کا، یعنی اگر صرف حق کا نام لے لیا ہے تو یہ جاننا ہے، اور اگر حق کی معرفت ہے تو اس کا دوسرا نام ہے علی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہائے 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 ہائے، ختم کر دیتا ہوں بات۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا کہا علی ابن ابی طالب نے کہ دیکھو حق اور باطل ٹکرائیں گے، حق اور باطل کا مارکا رہے گا۔ آپ چپ ہوئے تو میں بھی آپ کو مزید چپ رہنا، تاکہ مزید چپ رہے آپ۔ حق اور باطل کا مارکا رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی یہ دنیا ہو اور حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ جب سے دنیا ہے تب تک رہے گی، اس وقت تک حق اور باطل کی جنگ رہے گی۔ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک حق اور باطل ٹکرائیں گے، حق اور باطل کا مارکا رہے گا۔ دنیا بن گئی، آدم بھیج دیے گئے، تو حضرت آدم اپنے وجود میں حق، بولتے رہے نا بے شک، آدم اپنے وجود میں حق۔ تو علی نے کیا کہا کہ جب حق ہے تو باطل بھی ہوگا، تو اب ٹکرانا تو ضروری ہے نا حق اور باطل کا۔ تو جب آدم اپنے وجود میں حق تو باطل کون؟ ہاں کوئی ہے؟ کہیں سے آواز آئی بہت ہلکی سی، شیطان۔ بولتے رہے نا ساتھ ساتھ، جب آدم اپنے وجود میں حق تو باطل کون؟ شیطان۔ اور جملہ پلٹ دوں، جب آدم اپنے وجود میں حق تو باطل کون؟ جو آدم کے مقابلے پہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، بڑی دیر میں پہنچے میرے ساتھ۔ آدم اپنے وجود میں حق تو باطل کون؟ جو آدم کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل۔ اب بدبختی یہ تھی کہ شیطان مقابلے پہ آ گیا، تو شیطان باطل، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا، یعنی آدم اور شیطان کا ٹکراؤ رہا۔ تو جہاں حق اور باطل ہیں وہاں ٹکراؤ ضروری ہوگا۔ جب اللہ نے آدم کو حق بنا کر بھیجا، جسے اللہ حق بناتا ہے، تو اسے تہی دست نہیں بھیجتا۔ اچھا مشکل جملہ ہو گیا، آسان اردو میں کہتا ہوں، جب اللہ کسی کو حق بنا کر بھیجتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ، پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ ہیں نا۔ جب اللہ کسی کو حق بنا کر بھیجتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا کہ صرف نام کا حق بنا کے بھیج دے، صرف نام کا حق بنا کے نہیں بھیجتا، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ جب حضرت آدم کو حق کہا تو کہا حق ہم نے تمہیں بنایا ہے تو لو، ہم تمہیں ڈگری دے رہے ہیں، علمہ آدم الاسماء کلھا، اپنے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا۔ یعنی حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سارا علم ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ حق وہ ہے کہ جس کے پاس کل اسماء کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا پہچان لے، دنیا اس پہچان کو محفوظ کر لے کہ پہلے حق کی پہچان کیا ہے؟ آدم کو علمہ آدم الاسماء کلھا کہہ کے بھیجا، تو اس کا مطلب ہے جہاں حق ہوگا وہاں کل کے کل اسماء کا علم ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا۔ اشارے سمجھتے چلے جائیں، بعض چیزیں اشاروں ہی میں سمجھنا ہوتی ہیں کہ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہیں حق ہوگا۔ تو اب آدم حق تو شیطان باطل، آدم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کل کے کل اسماء کا علم دے کر بھیج دیا۔ اس کے بعد حق کا اشتہار آگے بڑھا، نوح دنیا میں آ گئے، تو نوح اللہ کا بنایا ہوا حق، اب جو نوح کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل، چاہے وہ قوم نوح ہو چاہے کوئی گھر والی ہو۔ بھائی امرات نوح کا تذکرہ ہے نا، نوح کی ازواج کا تذکرہ ہے، تو اب نوح حق ہیں تو جو نوح کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل۔ تو جب اللہ نے نوح کو حق بنا کر بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نوح کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا،
تو نوح کو کیا دے کے بھیجا؟ نوح کو حق کہا تو کیا دے کے بھیجا؟ ایک بار حضرت نوح نے اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ سورہ نوح میں کہا پروردگار اس روئے عرش کو کافروں سے خالی کر دے، اس لیے کہ اب ان کافروں کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا۔ اس کا مطلب ہے حق کے پاس وہ نگاہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نسلوں میں کون مومن کون کافر، جیتے رہے سلامت رہے۔ تو اب نوح ہے حق، تو نوح کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نوح کو آخر تک دیکھنے کی نگاہ کی صلاحیت دے کے بھیج دیا۔ اب نوح کے مقابلے میں جو آ جائے وہ باطل ہے۔ نوح چلے گئے، حق باقی رہا ابراہیم کی شکل میں، اور جب ابراہیم کو اللہ نے حق بنا کر بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ابراہیم کو تو بہت سے وصف دے کے بھیج دیے نا، چیزیں تو آپ کو معلوم ہے، کوئی نئی چیزیں تھوڑی بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب چیزیں معلوم ہوا کریں تو خود بخود گردن ہلا دیا کریں، ہاں بھائی ہمیں معلوم ہے، آپ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں کہ جب ابراہیم حق ہیں تو ابراہیم کو اللہ نے حق بنا کر بھیجا ہے، تو ابراہیم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ابراہیم حق ہے تو حق کو اپنا دوست بھی بنایا، اور حق کو آگ کو پھول بنانے کا ہنر دے کے بھی بھیجا۔ اور جب ابراہیم کو حق بنا کر بھیجا تو ابراہیم کو ملکوت السماوات کی سیر کرا دی، یعنی حق کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اور جب ملکوت اور سماوات کی سیر کرائی تو یہ کہہ کے سیر کرائی کہ آؤ اے ابراہیم، تم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو ہم تمہیں دکھائیں گے نہیں، بلکہ ہم تمہیں بھی وہ صفت دے دیں گے کہ تم بھی مردے زندہ کرو۔ اس کا مطلب ہے حق کے پاس وہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ تو اب اگر حق کو پہچاننا ہے اور یہ کہہ کے کوئی منبر میں بیٹھ جائے کہ میں حق ہوں، تو پہلے تو اس سے اس کا علم پوچھو، پھر اس سے اس کی نگاہ پوچھو، پھر اس سے یہ پوچھو کیا مردے کو زندہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب ابراہیم اللہ کا بنایا ہوا حق، تو جو ابراہیم کے مقابلے میں آ جائے وہ باطل۔ ابراہیم حق تو نمرود باطل، بولیے ہاں یا نہیں؟ ابراہیم حق اور نمرود باطل۔ تو اب ابراہیم چلے گئے لیکن حق باقی رہا جناب موسیٰ کی صورت میں، اور جب موسیٰ کی صورت میں حق باقی رہا تو اللہ نے موسیٰ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ یہ صفت دے کے بھیج دی کہ تمہارے ہاتھ کو ہم نے ید بیضا بنا دیا ہے، تمہاری زبان کی گرہ کو ہم نے کھول دیا ہے، تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، تمہیں ہم نے کلیم کا خطاب دیا ہے، اور تمہیں یہ صفت دے دی ہے کہ برسا برس سے ٹھاٹے مارتا ہوا جو دریا ہے اس میں اپنا عصا مارو گے دریا دو ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس کو چاہو بچاتے ہوئے لے کے چلے جاؤ۔ تو حق کے پاس صفت ہوتی ہے کہ وہ راستہ بناتا بھی ہے، راستہ دکھاتا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ جسے چاہے بچا کے لے جائے، جسے چاہے غرقابی میں دفنا دے۔ تو اب موسیٰ حق اور موسیٰ کے مقابلے میں جو آ جائے وہ باطل، یعنی فرعون باطل، موسیٰ حق فرعون باطل۔ موسیٰ چلے گئے اور حق عیسیٰ کی صورت میں باقی رہا، تو جب عیسیٰ کی صورت میں حق باقی رہا تو اللہ نے عیسیٰ کو بہت سے صفات عطا کی ہے اور کہا سنو عیسیٰ، تمہیں ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور پہلی نعمت یہ ہے کہ تم گہوارے میں بول رہے تھے، یعنی حق وہ ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی بولے۔ بھائی چھوڑ دوں کیا ممبر، ساتھ چلے نا، تیزی سے ساتھ چلے، بعد میں تھوڑی اتنا وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی حق عیسیٰ حق، تو عیسیٰ کو کیا دے کے بھیجا؟ آتے ہی بول رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ یعنی حق وہ ہے کہ جو آتے ہی بولے، حق وہ ہے جو آتے ہی بولے۔ اگر یقین نہیں آتا تو 13 رجب گواہ ہے، حق آتے ہی بولے۔ کہا اے عیسیٰ ہم نے تمہیں حق بنایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بولنے کی کیفیت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے، تم ماں کی گود میں آتے ہی بولنے لگ گئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، ہم نے تمہیں حکمت بھی دی ہے، تورات اور انجیل کا علم بھی دیا ہے، اور پھر ہم نے تو کہ تم حق ہمارے بنائے ہوئے ہو تو ہم نے تمہیں وہ قوت دے دی کہ جسے ہم مردہ کر دیں اسے تم زندہ کر دو، جسے ہم بیمار پیدا کریں اسے تم شفا دے دو، جسے ہم نابینا کر دیں اسے تم بینائی عطا کر دو۔ یعنی حق وہ ہے کہ جو بینائی بھی دے سکتا ہے، جو مریض کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، جو مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، جو گہوارے میں آ کے بولے۔ تو عیسیٰ اللہ کا بنایا ہوا حق،
اب جو عیسیٰ کا مخالف ہو وہ یقیناً باطل ہے. تو قوم عیسیٰ باطل، جو عیسیٰ کو سوری تک لے گئے وہ باطل. آدم حق، شیطان باطل. نوح حق، قوم نوح باطل. ابراہیم حق، نمرود باطل. موسیٰ حق، فرعون باطل. عیسیٰ حق، قوم عیسیٰ باطل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو حق اور باطل کا ذکر رہے، ٹکراؤ رہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، آدم حق، شیطان باطل. نوح حق، قوم نوح باطل. اور ایک بار ابراہیم حق، نمرود باطل. موسیٰ حق، فرعون باطل. عیسیٰ حق، بنی اسرائیل باطل. محمد حق، ابو جہل باطل. تو بھائی محمد چلے گئے لیکن حق علی کی صورت میں موجود ہے، اور ایسے موجود ہے کہ پیغمبر کہہ کے گئے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا. تو اب جیسے آدم کے دور میں آدم حق، شیطان باطل. موسیٰ حق، فرعون باطل. ابراہیم حق، نمرود باطل. محمد حق، ابو جہل باطل. تو اب بولو نا علی حق، اور جو علی کے مقابلے پہ آ جائے. جو فرما رہے ہیں آپ، سلامت رہے. جیسے آپ نے سنا یہ جملہ، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا نا. علی کے ایک جملے کی تشریح ہو رہی ہے، جس کے ایک جملے میں اتنی تشریحات اور تفصیلات ہیں. جب وہ تفصیل بیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اب علی کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا. تو تکرار کر کے ذرا لطف اور آپ کا دوبالہ کر دوں کہ آدم حق، شیطان باطل. نوح حق، قوم نوح باطل. ابراہیم حق، نمرود باطل. موسیٰ حق، فرعون باطل. عیسیٰ حق، بنی اسرائیل باطل. محمد حق، ابو جہل باطل. علی حق، جو علی کے مقابلے پہ آ جائے باطل. تو یہیں تک تو تھوڑی رکا حق اور باطل کا ٹکراؤ. علی گئے تو ایک بار حسن مصطفیٰ کو حق حوالے کر کے گئے. تو اب حسن حق، جیتے رہے، سلامت رہیں آپ. حسن مصطفیٰ حق. تو اب باطل بہت آسان بنا دیتا ہے اپنی پہچان، اور بعض اوقات باطل کے ذریعے ہی سے حق پہچانا جاتا ہے. باطل کے ذریعے سے حق پہچانا جاتا ہے. اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ ہوتی. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھے وہ ان سے سمجھ لیں جو سمجھ گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. علی حق، اور علی کے مقابل جو آ جائے باطل. حسن حق، جو مقابل حسن کے ہو باطل. تو اب حق رکا تھوڑی ہے، حسن چلے گئے. حسین حق، حسین اپنی صورت میں اللہ کا بنایا ہوا حق. تو جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل. تو اب آدم حق، شیطان باطل. ابراہیم حق، نمرود باطل. موسیٰ حق، فرعون باطل. محمد حق، ابو جہل باطل. اسی طرح حسین حق، یزید باطل. لیکن جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں، اور جملہ آپ کے کام کا ہے کہ حسین حق اور یزید باطل. خدا کی قسم، آدم سے لے کر اور حسن مجتبیٰ تک باطل کا نام باطل ہی تھا. لیکن سلام ہو حسین پر کہ حسین نے قیامت تک باطل کا نام یزید رکھ دیا. اب قیامت تک باطل یزید کہا جائے گا، اور یزید باطل کہا جائے گا، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا. صرف طے یہ کرنا ہے کہ علی نے کہا کہ ہر دور میں حق اور باطل کی پہچان بھی رہے گی. تمہیں طے یہ کرنا ہے کہ تمہیں حسین کی طرف جانا ہے یا یزید کی طرف جانا ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ. بھائی کہا کہ نا مختار اور مجبور. تو اب اختیار یہ ہے، چاہو تو حسین کی طرف آ جاؤ، چاہو تو یزید کی طرف آ جاؤ. لیکن یاد رکھنا کہ حسین کی طرف جنت ہے، اس لیے کہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے. تو حسین جنت والا. تو جو جنت والے کے مقابلے پہ آ جائے وہ جہنم والا. تو اب طے کر لو کہ جنت والے کی طرف جانا ہے کہ جہنم والے کی طرف جانا ہے، حق کی طرف جانا ہے یا باطل کی طرف جانا ہے. تو اب میرے عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بڑے سے لے کر چھوٹا تک حق ہی حق. سلامت رہے جس نے بے شک کہا. اس کو میں دعا دے رہا ہوں کہ چاہے ان میں کا اکبر ہو چاہے اصغر،
یہاں پر اکبر و اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے. کاش کہ جملہ پہنچ جائے. اکبر و اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے. سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا سورہ بقرہ اور سورہ کوثر میں کوئی فرق ہے؟ سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہے, سورہ کوثر چھوٹا ترین سورہ ہے. تو جو سورہ بقرہ کا احترام ہے وہی سورہ کوثر کا احترام ہے. تو یہاں بھی جو اکبر کا احترام ہے وہی اصغر کا احترام ہے. اس لیے کہ اکبر بھی حق ہے اور اصغر بھی حق ہے. تو حق کی فہرست اللہ نے بیان کی. اللہ چاہتا, توجہ, تو صرف یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا کہ اللہ حق ہے. فکری جملہ ہے. میرے نوجوان دوست نے میرا ساتھ دیا, سلامت رہیں آپ. سب کو ایسے ہی ساتھ دینا چاہیے تھا. بات یہیں پر ختم ہو جاتی. دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے, بولیے ہاں. اکبر ہے نا, سب سے بلند ہے. وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ اللہ حق ہے, بس ختم. یہ اتنی طویل فہرست کیوں حق کی بیان کی ہے؟ یہ حق کی اتنی طویل فہرست کیوں بیان کی کہ جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے, صراط بھی حق ہے, میزان بھی حق ہے, حشر بھی حق ہے, حساب بھی حق ہے, کتاب بھی حق ہے, رسول بھی حق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فہرست بڑھاتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ شاید جملہ پہنچ جائے. میری نزدیک بڑا جملہ, آپ کے نزدیک شاید چھوٹا جملہ ہو. یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ حق ہے. ایک طویل فہرست گنوا کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نظر نہیں آتا, میں دکھائی نہیں دیتا, اور تمہیں جس فطرت پر میں نے خلق کیا ہے وہ فطرت یہ کہتی ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو. جیتے رہیں, سلامت رہیں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بڑے نفسیات سے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. آپ کہیں جا رہے ہیں اور سارا منظر کھلا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب, کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہے, وہ باغ بھی نظر آ رہا ہے, سب کچھ ہے, اور ایسی بے اتنائی کی کیفیت میں جا رہے ہیں. اور جہاں آپ نے دیکھا پردہ پڑا ہے, اب رک گئے, دیکھنا ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہے. یہ فطرت ہے انسان. کھلے ہوئے ماحول کو نہیں دیکھتا, جہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اندر سے کہتا ہے دیکھا جائے اس میں ہے کیا. کوئی بکسا کھلا ہوا رکھا ہے, پرواہ بھی نہیں ہے. کسی بکسے میں تالا ہے, تو اب دیکھنا ہے کہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور انسان کیا کہہ رہا ہے, دیکھنا ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے میرے عزیزوں, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اللہ دکھائی نہیں دیتا اور انسان کی فطرت کیا کہہ رہی ہے, دیکھنا ہے. بھائی اپنی طرف سے نہیں کہا. قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا, آ گئے نا وہاں تک, دلیل دے دی نا میں نے, کہ جیسے ہی موسیٰ نے تعارف کرایا اپنے اللہ کا, تو کیا کہا, اے موسیٰ ذرا اپنے اللہ کا دیدار تو کراؤ, اپنے اللہ کا دیدار تو کراؤ. تو کیا دیدار کرنے سے وہ نظر آ گیا؟ اچھا, اس نے پہلے ہی ایک اصول دے دیا کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر دیکھنے کی تمنا کیوں؟ بار بار کہہ رہا ہے دیکھ نہیں سکتے, لیکن بار بار فطرت انسانی تقاضا کر رہی ہے دیکھنا ہے, دیکھنا ہے, دیکھنا ہے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ایسی نوع ہے کہ جو دکھائی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ ایسا ہے کہ دکھائی نہیں دے سکتا اور نہ کسی چیز میں سما سکتا ہے. یہ پورا اصول توحید آپ کو معلوم ہے, کوئی آپ کے علم میں اضافہ کرنے نہیں بیٹھا. وہ نظر آ ہی نہیں سکتا. مثلا یہاں پر یہ خلا ہے, خلا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ زمین سے آسمان تک خلا ہے نا, خالی. یہ خلا بھی ایک مخلوق ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتی اور نظر نہیں آ سکتی. یعنی اس کی نوع ہی ایسی ہے, یہ شے ہی ایسی ہے جو نظر نہ آئے. اور اگر یہ نظر آ گئی تو خلا نہیں رہے گی. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ نظر نہیں آ سکتا اور نظر آ گیا تو اللہ نہیں ہے. پتہ نہیں, میں ختم کر دیتا ہوں بات بھائی, بہت تھک گئے شاید آپ. اللہ نظر نہیں آ سکتا اور اگر نظر آ گیا تو اللہ اللہ نہیں رہے گا. یہ بات الگ ہے کہ علی کو لوگوں نے دیکھا ہے, علی نظر آئے تھے, تو جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو نظر آ جائے,
جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف صفت خداوندی ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتا، اور ایک طرف فطرت انسانی بار بار پکار رہی ہے کہ دکھائی دے، دکھائی دے، نظر آ جا، نظر آ جا، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اتنی ممتا ہے اس میں، اتنا کریم ہے وہ کہ اس نے فطرت انسانی کے تقاضوں کا بھی بھرم رکھا کہ دیکھنا چاہتے ہو، میں تو نظر نہیں آؤں گا، اپنے جیسا کوئی نور بھیج کے بتا دوں گا، پہلے اس کو تو برداشت کر لو۔ توجہ فرمائی کہ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے صرف اپنے کو حق کیوں نہ کہا، بتا دیا کہ میں وہ حق ہوں جو نظر نہیں آتا، اور میرے ہی جیسا علی وہ حق ہے جو نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ جب وہ کسی کو اپنا ہاتھ کہہ دے، کسی کی زبان کو اپنی زبان کہہ دے، کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دے۔ دیکھیں کہیں میں جملہ عرض کر رہا تھا اور چاہتا ہوں آپ کو بھی تحفتاً ہدیتاً وہ جملہ ہدیہ کر دوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہم ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، بس ختم ہو رہی ہے بات۔ ایک تو ہم ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مصطفیٰ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک محمد و علی ہیں جو یا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک عام انسان ہے، ایک ملا ہے، مثلا ایک ملا ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک مولا ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ملا کے اللہ اللہ کہنے میں اور مولا کے اللہ اللہ کہنے میں فرق ہے، اس لیے کہ ملا اللہ اللہ کہہ رہا ہے کسی سے سیکھ کر، اور مولا اللہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ یہ تین مولا ہیں اور تینوں ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ تو اب میں نے کیا کہا، ایک ہم ہیں جو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ایک مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں جو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنا فرق ہوگا دونوں کے سجدے میں؟ مثلا ہمارا سجدہ کرنا خضوع و خشوع کے تمام معیارات پر پورا نہیں اترتا، اور علی اس وقت تک سجدہ کرتے ہی نہیں جب تک وہ نظر نہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، فرق واضح ہو رہا ہے؟ اب آہستہ آہستہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ ہم ہیں اور مولا ہے، ہماری عبادت ہے اور مولا کی عبادت ہے، ہمارے سجدے ہیں اور مولا کا سجدہ ہے، ہماری ریاضتیں ہیں اور مولا کی ریاضتیں ہیں۔ ایک ہمارا قرب ہے اللہ سے، اور ایک مولا کا قرب ہے اللہ سے۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں۔ اب میں آپ کو قرب و بعد صرف ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں، قریبی اور دوری۔ مثلا میں آپ سے کتنے فاصلے پر ہوں یہ ناپا جا سکتا ہے۔ میں کسی سے 2 گز کے فاصلے پر ہوں، کسی سے 4 گز کے، کسی سے 10 گز کے، کسی سے 20 گز کے فاصلے پر۔ آپ آپس میں ایک ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے، ناپا جا سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا فاصلہ ناپا جا سکتا ہے کہ ہم اتنے قریب بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے علی کے قرب خدا کی، کہ علی اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ سلامت رہے آپ، یہ آپ کی توجہ، یہ آپ کی توجہ ہے، یہ آپ خاموشی سے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، یہ آپ کی توجہ ہے، اور ایسی توجہ برقرار رہے۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ ناپا جا سکتا ہے۔ ایک علی ہے جو اللہ کے قریب ہے، اس کا فاصلہ کیسے ناپا جائے کہ وہ کتنے قریب ہے، اس میں اور اللہ میں کتنا فاصلہ ہے، وہ کیسے ناپا جائے؟ ایک بار پیغمبر نے کہا انہ ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔ سلامت رہیں آپ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔
جہاں پر فاصلے کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے پھر علی کی حد شروع ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھ میں اور علی میں فاصلہ ناپنے کی کوشش نہ کرنا۔ علی اور میں اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ میرا ہاتھ اس کا ہاتھ ہے، میری آنکھ اس کی آنکھ ہے، میرا چہرہ اس کا چہرہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرب خدا کیسے ناپا جائے؟ یہ سوائے خود علی کے کوئی اور بتا نہیں سکتا تھا۔ کیسے بہت سی مثالیں ہیں، 2 مثالیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ بچپن سے آپ سن رہے ہیں، تیر لگ گیا علی کے پنڈلی میں، سمجھے آپ؟ لوگ چارے نکالیں، علی نکالنے نہیں دے رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی پنڈلی سے تیر نہیں نکالنے دے رہے۔ رسول اللہ مسکراتے ہیں، علی کو سجدے میں جانے دو، نکال لینا۔ اس لیے کہ جب علی سجدے میں جاتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے، پھر یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے علی کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر کہا کیا کہ علی اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ جب علی دوران نماز ہوتا ہے، دوران سجدہ ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سائل نے 3 مرتبہ کہا ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی مجھے دینے والا، کسی نے پلٹ کے کچھ نہ دیا۔ ایک بار اس نے اللہ سے کہا پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے دربار کی طرف مخاطب ہوا، ایک بار علی نے ہاتھ سے انگوٹھی پھینکی، کہا لے جا۔ یہ ہے علی کا قرب خدا۔ دوران عبادت علی کا قرب خدا یہ ہے کہ علی یہاں ہوتے ہی نہیں، اس کی ہی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہو۔ سمجھے؟ اتنا عظیم جملہ میں نے کہا، مجھے لطف آیا اس جملے پہ، آپ نے اس جملے کا حظ ہی نہیں اٹھایا۔ علی اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جہاں بھی وہ ہو، اور کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ نہ ہو۔ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، ہر زاویے میں ہے، ہر طرف میں ہے، ہر سمت میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر لمحے میں ہے، ہر نفس میں ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے پہلو میں ہے، ہر کسی سے مابرا ہے، ہر کسی کے آگے، ہر کسی کے پیچھے، ہر جگہ اللہ موجود ہے نا۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ علی دوران عبادت وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے اور ختم ہو رہی ہے بات۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ ہی دکھائی دے گا، جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ ہی دکھائی دے گا۔ صرف دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ سلامت رہیں آپ۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پورا محلہ آ گئے ماشاءاللہ، سارے کے سارے۔ شروع میں کم تھے لیکن آ گئے۔ کیوں نہ آتے؟ اس لیے کہ گھر ہے حسین کا، عزت پہ بن جاتی ہے اگر کوئی حسین کے گھر میں نہ آ سکے، کہ حسین نے اجازت ہی نہیں دی۔ ہائے 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 ہائے، حسین نے اجازت ہی نہیں دی، تو عزت ہوتی ہے، بھرم رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی آ گئے، نہیں تو کچھ تو چادر کا کونا پکڑ کے کھڑی رہی۔ کیا میں چادر میں آ سکتی ہوں؟ کہ بھائی تم خیر پر ہو، چادر میں نہیں آ سکتی۔ یاد ہے آپ کو؟ تو خدا کا شکر ہے کہ حسین کے گھر میں آ گئے۔ یہ حسین کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے کہ بھائی ختم ہو رہی ہے بات، پرسوں مہے صاحب کے یہاں اس سے ہی بات آگے بڑھانا شروع کر دیں گے بہادر پور میں بوسن روڈ پر، کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو اس کی تشریح ضروری ہے کہ یہ حسین کا نہیں، اللہ ہی کا گھر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے تھے، ایک ہی دروازہ تو کھلا ہوا تھا جسے حسین کا دروازہ کہا جاتا ہے، جسے علی و زہرا کے گھر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے گھر میں ایک ہی دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا، کہا بھائی علی و زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو میرا اپنا جملہ ہے اور آپ کا سنا ہوا ہے کہ مسجد میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ مسجد ہی کا دروازہ ہوتا ہے۔
مسجد میں مسجد ہی کا دروازہ کھلتا ہے، تو اللہ نے کہا ایک ہی دروازہ ہے جو کھلا رہے گا، اسی کو اجازت ہے، اور وہ دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ ہم نے تو دروازہ بند نہیں کیا، اب جس نے بند کر دیا اس سے پوچھا جائے کہ بند کیوں کیا۔ حسین کا گھر اللہ کے گھر سے متصل رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا کوئی اور، بچانے والا حسین۔ اللہ کے گھر کو بچانے والا حسین۔ آج سجدے نہ ہو رہے ہوتے، اور سجدے ہوتے بھی تو بڑے کھوکھلے سجدے ہو رہے ہوتے۔ حسین نے بتایا کہ اللہ کو پہچان کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تم ایمان تو لے آئے، اس کی معرفت بھی حاصل کرو، اسے پہچانو۔ جب پہچانو گے تو عشق کی منزل پر آ جاؤ گے، اور جب عشق کی منزل پر آ جاؤ گے تو جسے معشوق بنا لیتے ہو اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا دل چاہتا ہے۔ آؤ حسین سے سیکھو کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی کیسے جاتی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ آؤ حسین نے عملی طور پر بتایا ہے کہ کیا قربانی، کیسی قربانی۔ یہ لکڑی کے چند ٹکڑے قربان کر دینا، یہ درہم و دینار قربان کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آؤ اپنے خون کے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آؤ، ان کو قربانیاں بنا کے پیش کرو، تو ہے بات کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آ گئی 27 رجب اور اس کے بعد شام آ گئی، 28 رجب کی شام آ گئی۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت ایک بہن نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، بہن نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، بھیا کیا مقدر ہو چکا ہے کل مدینہ چھوڑنا؟ کہا ہاں بہن، کل مدینہ چھوڑنا ہے، جانا ہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ ایک بار بہن نے صرف یہ کہا کہ نانا کو آخری سلام کر لیں، نانا کی قبر پر چلے بہن بھائی۔ جیسے ہی حسین قبر رسول پر پہنچے، بے اختیار گر گئے حسین قبر رسول پر، رخسار کو قبر پہ رکھ کر رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ غش میں دیکھتے ہیں کہ نانا تشریف لائے ہیں، نواسے کو سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں کہ حسین اللہ تمہیں اپنی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہو جائے، مصائب شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب آ چکی ہے، تو صرف میں 28 رجب ہی کہہ دوں تو ہائے حسین کہنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ مدینہ اجڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ حسین وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ جس مدینے سے حسین کو بڑی محبت تھی، اس لیے کہ اس مدینے میں رسول رہا کرتے تھے، حسین کا نانا رہا کرتا تھا۔ حسین ایک بار غش سے چونکے، کہا بہن چلو تیاری کرنا ہے۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ تھام کر صرف ایک لفظ کہا، بھیا نانا سے رخصت ہو لیے، پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جملہ سنیں اور آپ بھی سن لیں، نانا سے رخصت ہو لیے۔ وہ چند قدم پہ اماں زہرا کی قبر ہے، اماں زہرا کی قبر ہے، ماں کی قبر کو آخری سلام کر لے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ قبر زہرا پر داخل ہوا، جنت البقیع میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی زینب کی نگاہ قبر زہرا پر پڑی ہے، زینب کھڑے پر سے زمین پر گر گئی اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایک جملہ کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، اب شاید کل سے میں تمہاری قبر پر چراغ نہ جلا سکوں، اس لیے کہ اماں 3 جمادی الثانی کو تم نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ زینب وعدہ کرو جدھر حسین جائیں گے ادھر ادھر جاؤ گی۔ اماں کل میرا ماں جائے اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں کیسے اپنے وطن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر رہ جاؤں؟ اماں جدھر جدھر میرا بھیا جائے گا میں ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے قبر زہرا سے یہ بھائی بہن اٹھے تھے کہ فضا کہتی ہے کہ میرا کلیجہ لرز گیا، میں نے قبر زہرا کو لرزتا ہوا دیکھا۔ قبر زہرا سے آواز آ رہی تھی، اے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں۔ اجرکم اللہ، ابھی تو مصائب شروع ہوئے ہیں، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، بس 2 ہی جملے رہ گئے۔ 28 رجب، تیاری تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ جب ذکر حسین اپنی آب و تاب کی منزل پر آتا ہے، لگتا ہے کل کی بات ہے کہ کل مدینہ اجڑا ہے۔ یہ مدینہ اجڑنا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن جب اس کی روح میں آپ اتریں گے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ام سلمہ نے ایک بار صبح جب آئی ہے نا تو حسین کا دامن پکڑ کر کہا کہ بیٹا میرا کلیجہ لرز رہا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا نانی؟ کہا کہ میں رات بھر کسی بیوی کے رونے کی آواز سنتی رہی،
कोई बीवी तड़प तड़प कर रो रही थी। हुसैन ने माँ के सीने से अपने को लिपटा कर कहा, अम्मा, नानी अम्मा, मदीना छोड़ना है, नाना का दीन बचाना है, नाना का दीन बचाने के लिए पूरा घर लेकर जा रहा हूँ। कुर्बानियों की तैयारियाँ होने लगी। एक बार सामान्य सफ़र पार हो गया। आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। जिसकी किस्मत में होगा वो रो लेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो दुआ करे। सामान्य सफ़र पार होने लगा। कनातें भी पार हो गई, खेमे भी पार हो गए, रास्ते का सारा सामान, मशकें भी पार हो गई, ग़िज़ा भी पार हो गई। और अब वो अमारियाँ आईं कि जिन पर बीवियों को बैठना था। रावी कहता है मैं दूर से देख रहा था, बस आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, बस इसी जुमले पे अगर आपने हाय कह दिया तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। रावी कहता है मैं दूर से देख रहा था कि अमारियाँ आ के दर दौलत पर रुक रही थी। जैसे ही एक अमारी आके बिठाई गई तो मैंने देखा कि एक जवान है 18 बरस का, कि जिसने घर का पर्दा हटाया। एक बीवी बाहर आई, उसने बीवी का शाना पकड़ा, हमारी में सवार कराया। मैंने पूछा कौन? कहा मादर अली अकबर उम्मे लैला की सवारी। बीबी उम्मे लैला का नाका आगे बढ़ गया। एक बार कहते हैं कि एक और हमारी आके रुकी, एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा, घर के दरवाजे को हटाया। एक बीवी नकाब पोश बाहर आई, उस बच्चे ने बीवी को सवार कराया। मैंने कहा कौन? कहा बेबे हसन मादर कासिमों में फरवा की सवारी। कहा इसी तरीके से एक एक बीवी सवार होती गई, उसका बच्चा उसे सवार कराता चला गया। एक बार न मालूम क्या हुआ कि एक हमारी जो आके बैठी, मैंने बड़ी हलचल देखी। ऐसी हलचल किसी, जब समझ गए हो तो मातम करो ना। मैं कहा कि मैंने ऐसी हलचल किसी सवारी में नहीं देखी थी। चंद कनीज़ें दौड़ती हुई आई। हुसैन कुर्सी लगाए हुए बैठे हुए थे। हुसैन के कान में कुछ कहा। हुसैन बेइख्तियार खड़े हो गए। अब्बास को देखा, अली अकबर को देखा, और मोहम्मद को देखा, कासिम को देखा। ये सब के सब आगे बढ़े। अब्बास ने खैमे का पर्दा हटाया। एक बुलंद कामद बीबी बरामद हुई। उस बीबी के दो तरफ 2 बच्चे थे, उन्होंने शाना पकड़ा हुआ था। वो बीबी आगे बढ़ी। जैसे ही हमारी के नज़दीक पहुंची, अब्बास ने अपने जानुओं को ज़मीन पर रख दिया। वो बीबी अपने पांव अब्बास के जानू पर रख कर एक बार हमारी में सवार होने लगी। हुसैन ने उस बीबी का शाना थामा। अली अकबर ने हमारी का पर्दा हटाया। वो बीबी हमारी में इस शान से बैठी जैसे कोई बीबी नहीं बैठी थी। अब जो हमारी आगे बढ़ी, मैंने पूछा ये कौन? कहा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब की सवारी। खत्म हो गई बात। 28 रजब को ज़ैनब इस शान से सवार हुई। और अब 11 मुहर्रम आ गई। सर पर चादर नहीं, न कजावे हैं, न अमारियां हैं। जैसे ही बैठने की बारी आई तो ज़ैनब ने फुरात का रुख करके कहा अब्बास 28 रजब को कैसे सवार कराया, आज बहन को सवार कराने वाला। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।